إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار. محترم علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پس پردہ موجود خواتین ملت اسلامیہ، ہر قسم کی بڑائی کبریائی حمد و تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک ساعت میں اکٹھا ہو کر کے کچھ سننے اور سنانے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ بعدہ کروڑوں درود و سلام کی پھول نچھاور ہو تمام رسولوں اور تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی ساقی کوثر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر، جنہیں رب العالمین نے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا، جنہوں نے غلامی کے دلدل میں پھنسی انسانیت کو حریت کا چشمہ لگا کر کے آزادی کی زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھا دیا۔ محترم سامعین و ناظرین، موقع کی نزاکت اور وقت کی مناسبت کے اعتبار سے آج آپ کے سامنے جو موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کیا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ علماء اہل حدیث کا اس کے اندر کردار کیا رہا ہے۔ تاریخ کے حوالے سے تاریخ آزادی ہند اور اس کے اندر علماء اہل حدیث کا کردار کیا رہا ہے، انشاءاللہ وقت کی رعایت کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے اپنے موضوع کی وضاحت کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر وطن کی محبت ڈال دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جہاں بھی رکھے وہاں کا وفادار بنا کر کے رکھے۔ اللہ ہمیں وطن کی غداری سے ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ فطری شے ہے، جہاں انسان پیدا ہوتا ہے اس دھرتی اور اس زمین سے اسے بڑی محبت ہوتی ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سرزمین مکہ میں پیدا ہوئے، وہاں کے لوگوں نے آپ کو مارا، آپ کو پرتاڑت کیا، آپ کو ستایا، آپ کو دیش بدر کر دیا، طرح طرح کے مظالم ڈھائے، اس کے باوجود بھی جناب محمد رسول اللہ کی محبت دھرتی سے دیکھیے جب سرزمین مکہ کو چھوڑ کر کے جانے لگے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نورانی نگاہ کو مکہ کی طرف اٹھا کر کے دیکھا اور کہا، اے مکہ تو اللہ کی زمینوں میں سب سے اچھی اور طیب زمین ہے، اے مکہ میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن اگر تیری قوم تیرے باشندے مجھے سرزمین مکہ سے نہ نکالتے تو یہ محمد ابن عبداللہ کبھی بھی اپنی دھرتی کو، اپنی جنم بھومی کو چھوڑ کر کے نہیں جاتا۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم ہے کہ جس زمین پہ پیدا ہوئے اس زمین سے آپ کو اتنی شدید محبت تھی، تو اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے، اولوی نکلتا ہے کہ جس دھرتی کے اندر ہم پیدا ہوئے، جہاں پہ ہم نے جنم لیا ہے، اس دھرتی سے ہمیں کتنی محبت کرنی چاہیے، کتنی الفت اس وطن سے کرنا چاہیے جس وطن کے اندر ہماری پیدائش ہوتی ہے، ہماری ولادت ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے پرکھوں کی تاریخ کو یاد رکھیں۔ ہمارے علماء کرام نے، ہماری جماعت کے علماء نے ملک کی آزادی کے اندر کتنی گردنیں کٹائی ہے، کتنی جانیں گنوائی ہے، کتنی عورتوں کو بیوہ کیا ہے، کتنی اولاد کو یتیم بنایا ہے، کتنی بے دردی اور کتنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے کے باوجود بھی ان کے دلوں کے اندر ملک کی آزادی کا آزادی کی جو چنگاری تھی، اس چنگاری کو انہوں نے بجھنے نہیں دیا، اس چنگاری اور اس جوتی کو اپنے دلوں میں جلائے رکھا۔ اس سے ہمیں اشارہ اور نصیحت ملتی ہے کہ ہمارے
دلوں میں ہمیشہ آزادی، ہمارے دلوں میں ہمیشہ حریت کی چنگاری کو روشن رہنا ہوگا، روشن کرنا پڑے گا۔ جو قوم اپنے بزرگوں کی تاریخ بھول جاتی ہے، جو قوم اپنے علماء کے کارنامے بھول جاتی ہے، خدا کی قسم وہ قوم کچھ دن تک تو کامیاب ہو سکتی ہے لیکن ابدی کامیابی اسے نہیں مل سکتی ہے۔ ابدی کامیابی کے لیے ضروری ہے اپنی تاریخ کو یاد رکھے، اپنی شناخت کو برقرار رکھے، اپنے علماء کی تاریخ کو، اپنے علماء کی قربانیوں کو، اپنے علماء کی جد و جہد کو اور ان کے مسائل جمیلہ کو ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو سکھائے، بیٹا اپنے بیٹے کو سکھائے اور نسل در نسل یہ تاریخ ہم جو ہے کنورٹ کرتے رہے، منتقل کرتے رہے۔ آج مسلمانوں کے دلوں میں جو ڈر ہے، جو خوف ہے، جو بزدلی کے ہم اور آپ شکار ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے علماء کو بھلا دیا، اپنی تاریخ کو بھلا دیا، ہم نے بدر کو بھلا دیا، ہم نے احد کو بھلا دیا، ہم نے نبی کی تاریخ کو، نبی کی سیرت کو بھلا دیا، علماء کی قربانیوں کو ہم نے بھلا دیا، ہم نے احد کو بھلایا ہے، ہم نے نہ جانے کتنے صحابی کی تواریخ، آج ہمیں فلموں کی تاریخ یاد ہے، کریکٹر کون ہے، ہیرو کون ہے، ہیروئن کون ہے، اور گنڈا اور نہ جانے رول ادا کرنے والے بدماشوں کو تو ہم یاد کر کے رکھے ہیں، لیکن آج علماء کی تاریخ اور علماء کے نام پوچھ لیے جائے تو ہمارے نوجوانوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ کتنے ایسے نوجوان اس مسجد کے اندر، نوجوان تو چھوڑیے، کتنے ایسے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے اگر ان سے پوچھ لیا جائے آپ اہل حدیث ہو اور اہل حدیث علماء نے جنگ آزادی میں کیا قربانیاں پیش کی، 10 علماء کے نام گراؤ جنہوں نے جنگ آزادی میں قائدانہ رول ادا کر کے اپنی گردنوں کو اپنے بدن سے جدا کر کے آزادی کی روح اپنے ماننے والوں کے دلوں میں پھونک دی، تو شاید کی بہت کم آپ کو ملیں گے جو 10 نام علماء کے گنا سکے جنہوں نے جنگ آزادی کے اندر حصہ لیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ قرآن نے جگہ جگہ تاریخ میں ابھارا ہے، آدم کے بیٹوں کا قصہ مفصل بیان نہیں کیا، قرآن نے ادھورا چھوڑ دیا، یہ تعلیم دینے کے لیے کہ آدمی تشنا رہے تاکہ اس کے پیچھے لگے کہ اس کی تاریخ کیا رہی ہے۔ بے شمار مقامات پہ اللہ رب العالمین نے تاریخ کی طرف اشارہ کیا، ہمیں تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو تاریخ سے اگر جوڑو گے تو صحیح راستے پہ رہو گے، تاریخ سے اپنا ناطہ توڑ دو گے خدا کی قسم بزدلی کی موت مرو گے، اور وقت آئے گا کہ لوگ تمہیں تانا دیں گے، اس تانے کا تم جواب بھی نہ دے پاؤ گے۔ اور آج لوگ تانا دے رہے ہیں اور منبر اور محراب پہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے علماء جو علماء کے نام پہ کلنک ہے، جنہیں تھپڑ سے مارنا تو بہت کم تھا، انہیں جوتوں سے ایسے لوگوں کو مارنے کی ضرورت تھی جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر کے اسلام کو بدنام کیا ہے، جہاں پہ انہیں علماء کے کردار اور ان کے قربانیوں کو بیان کرنا چاہیے، ظالموں نے چاٹوکاری میں آ کر کے نہ جانے کیا کیا بکواس کر کے اسلام کے چہرے کو دھول کر دیا، اور جو حقیقت تھا اس کو فسانے میں بدل کر کے آج ظالم اسلام کی تعلیمات پر انگلی اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ جیس کم پڑھے لکھے اور اس طرح سے بگڑنے والے علماء کی وجہ سے جنہیں تھپڑ پڑی ہے، خدا کی قسم یہ ہونا تو یہ چاہیے ایسے لوگوں کو تھپڑ سے نہیں جوتوں سے مارنا چاہیے جو اسلام کو بدنام کر کے بند کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر جا کر کے اس کے نہ جانے کیا کیا بکواسات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں وقت آپ کا زیادہ نہیں لینا چاہتا، میں آپ کو تاریخ کی طرف لے کر کے میرے بھائیوں چلنا چاہتا ہوں، اور تاریخ سے آپ جڑے اپنے علماء کی، خصوصاً علماء اہل حدیث کی تاریخ کا آپ کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ سرزمین ہندوستان کا ہندوستان کے اندر چین و سکون کی زندگی بسر کر رہا تھا، حریت کی فضا میں سانس لے رہا تھا، امن و چین کی زندگی گزار رہا تھا، حریت کی زندگی گزار رہا تھا، آزاد فضا میں سانس لے رہا تھا کہ اچانک کچھ بد نظروں کی بد نظری کا یہ ملک شکار ہو گیا۔ اس ملک پہ میرے بھائیوں صرف انگریزوں نے حملہ نہیں کیا، انگریزوں نے قبضہ نہیں کیا، انگریزوں سے پہلے بے شمار طاقتوں نے سرزمین ملک پہ قبضہ کیا، اور سب سے پہلے ان ظالموں کو اگر کسی نے بھگایا تو علماء کرام نے بھگایا۔ اس
धरती पे उन्हें बसने नहीं दिया गया। आज उलमा को, आज इंजीनियर आकर के कहता है उलमा क्या कर रहे हैं, डॉक्टर आकर के कहता है उलमा क्या कर रहे हैं, नौजवान और कॉलेज के अंदर पढ़ने वाला कहता है उलमा ने क्या किया। खुदा की कसम, जब इस मुल्क को खून देने की बारी आएगी तो आप वकीलों को आगे नहीं पाओगे, आप डॉक्टरों को आगे नहीं पाओगे। तारीख रही है जब जब इस मुल्क हिंदुस्तान को, इस वतन अजीज को खून की जरूरत पड़ी है, उलमा ने कायदाना रोल अदा करके अपनी गर्दनों का नजराना पेश किया है। जालिम कहता है उलमा ने क्या नहीं किया। उलमा वहां पे अपना मुजाहिरा करते हैं जहां पे मुजाहिरे की जरूरत पड़ती है। सोशल मीडिया पे लंबी चौड़ी हाथ लेने से कोई मुल्क का वफादार मेरे भाइयों नहीं हो जाता है। जब इस सरजमीन पे सबसे पहले पुर्तगेजियों ने हमला किया, चार बहरी बेड़ा बहरे अरब से आता है और कालीकट के साहिल पे उतरता है और तकरीबन साहिल से 14-15 किलोमीटर उतर करके पूरे कालीकट और मालाबार का जो इलाका है वहां पे हमला किया, वहां की औरतों की इज्जतों को लूटा। और ये इतने जालिम कौम थे, ये सिर्फ लूटते ही नहीं थे, वहां के मुसलमानों को कत्ल किया, वहां के उलमा को कत्ल किया, मस्जिदों को मिस्मार किया, कुरान के नुस्खे को पैरों में बांध करके रोदा गया। जब मुसलमान मुकाबले के लिए आए तो मुसलमानों को मारा गया, मुसलमानों को काटा गया, उनकी औरतों के इज्जतों को नीलाम किया गया। ये इतनी बदबख्त कौम थी कि उस वक्त ये इतने जालिम थे, ज़िनाकारी के मैदान में इतने आगे थे कि खड़े खड़े वहां की बेटियों को और वहां की बहुओं की इज्जत को खड़े खड़े इन्होंने नीलाम किया। बहरहाल वास्को डिगामा और न जाने कितने जालिम लोग आए जिसे ईसाइयत के नाम से जाना जाता है। ईसाइयत को फैलाने के लिए 18 बहरी बेड़ा भेड़ करके 1500 पुर्तगेजी आए और मुल्क हिंदुस्तान पे हमला करके इसके फजा को मुकद्दर बना दिया, मस्जिदों को तोड़ दिया, कुरान के नुस्खे को जला दिए गए, मुसलमानों के मुंह पे थूका भी जाने लगा। इतना जुल्म बढ़ता गया। वहां के बादशाह सामरी ने जो है, वहां के बादशाह ने हमला करके पुर्तगेजियों को भगाया। अभी इस मुसीबत ये टली नहीं थी कि इतने में वलंदेजी आ गए, वलंदेजी ने मुल्क पे हमला किया। फिर उसके बाद फ्रांसीसी इस्तेमार आए, उन्होंने मुल्क को गुलाम बनाने की कोशिश की। फिर आखिर में अंग्रेज आए। जब मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने माकिराना सियासत करके और बिल आखिर ये जितने इस्तेमार थे तमाम लोगों की आपस में लड़ाई हुई और सारे लोग वलंदेजी को भागना पड़ा, पुर्तगेजियों को भागना पड़ा और साथ ही साथ फ्रांसीसियों को मुल्क हिंदुस्तान छोड़ करके जाना पड़ा। लेकिन अंग्रेज इस मुल्क पे काबिज आ गए। और काबिज कैसे हुए? वक्त के बादशाहों की गलती की वजह से, मुगल बादशाह जहांगीर की एक गलती की वजह से 25 लाख मुसलमानों को अपनी शहादत का नजराना पेश करना पड़ा, अपनी गर्दनों को कटाना पड़ा। 1612 का वाकया है। 1612 ईस्वी के अंदर मुगल बादशाह जहांगीर की हुकूमत में, उसकी दौरे खिलाफत में अंग्रेज आते हैं, तिजारत का बहाना ले करके, मुनाफिकत का लुबादा ओढ़ करके 1612 ईस्वी के अंदर आते हैं और जहांगीर से इजाजत तलब करते हैं। जहांगीर इजाजत दे देता है, सफारती ताल्लुकात कायम करते हैं अंग्रेज। और सफारती ताल्लुकात कायम करने के बाद इन्होंने सबसे पहले जो है कर्नाटक के अंदर गोदाम कायम कर दिया और गोदाम एक कायम किया, तरक्की करते गए, बेशुमार गोदामात इन्होंने कायम कर दिए, अपने पंजे जमाने लगे, मुनाफिकाना रविश इख्तियार करने लगे, उम्मत को लड़ाने लगे और इसी तरह से अपने कब्जे और तसल्लुत के लिए रास्ते हमवार करते रहे। बहरहाल में ज्यादा दिन तक नहीं रहे। जब 1661 हिजरी के अंदर 1661 हिजरी के अंदर औरंगजेब बादशाह को जब पता चलता है कि अंग्रेज जो है तिजारत के लिए नहीं आए हैं, ये मुल्क की गंगा और जमुनी तहजीब को खराब करने के लिए आए हैं, मुल्क पे गलबा पाने के लिए आए हैं, यहाँ के लोगों को भगा करके अपनी हुकूमत कायम करने के लिए आए हैं, तो 1661 हिजरी के 1661 ईस्वी के अंदर औरंगजेब ने अंग्रेजों को सरजमीन हिंदुस्तान से भगाया और कहा तुम्हारे जो जितने गोदाम है अपने गोदाम को लेकर के जाओ, यहाँ तुम्हें रहने की जरूरत नहीं है। औरंगजेब अलैहिर्रहमत व रिजवान जो है इन तमाम अंग्रेजों को, जो गोरे तन और काले मन के अंग्रेज थे, इनको मुल्क हिंदुस्तान से भगा दिया। मुल्क हिंदुस्तान से भगाने के बाद कई साल तक अंग्रेज से जो है हिंदुस्तान पाक रहा, लेकिन कुछ सालों के बाद वापस ये अपनी चाल भूलते नहीं है। ये जो एक बार अपने माइंड में रख लेते हैं
یہ اس کو جو ہے اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش میں لگے رہتے ہیں. چند سالوں کے بعد پھر واپس سے لوٹ کر کے آتے ہیں, معافی نامہ لکھ کر کے لاتے ہیں, اورنگزیب کے سامنے پیش کرتے ہیں. اورنگزیب سے کہتے ہیں ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں معاف کر دیجئے, اب واپس ایسی غلطی نہیں ہوگی. ہم منافقت کا چادر